بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المریض، بیمار کی نماز کا بیان۔ آدمی قیام پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر بھی اگر وہ رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے اشارہ کرے۔ اب رکوع اور سجدہ دونوں کے لیے اشارہ کرنا ہے تو دونوں میں امتیاز کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع کا جو اشارہ کرے گا تو سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھک کر کے اشارہ کرے گا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سجدہ ہے، اور کم اشارہ جو رہے گا اس سے وہ رکوع قرار پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر رکوع یا سجدہ نہ کر سکے تو سوچے کہ کوئی اونچی چیز رکھ لیں گے اور اسی پر سجدہ کر لیں۔ مثلا ہمارے سامنے ڈیسک ہے، سوچیں کہ زمین پر سجدہ کرنا مشکل ہے، نہیں کر پائیں گے، یہ اوپر ہے اسی پر سجدہ کر لیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صاحب کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے تکیہ رکھے ہوئے تھے سجدہ کرنے کے لیے، تو آپ نے وہ تکیہ ہٹا لیا، تو انہوں نے کوئی لکڑی اٹھا لی کہ سجدہ اسی پر کر لیں، تو آپ نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکیہ رکھنے یا لکڑی پر سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے آدمی اشارہ کرے اور سجدے کے اشارے کو رکوع سے زیادہ نیچا کرے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر قال، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اذا لم یستطع المریض السجود او ما براسہ، جب بیمار سجدہ کرنے کی استطاعت نہ رکھے تو اپنے سر سے اشارہ کرے، یعنی سجدے کے لیے بھی وہ سر سے اشارہ کرے۔ قال محمد بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارا بھی عمل ہے۔ ولا ينبغي له ان يسجد على عود ولا شيء يرفع الیہ، اور بیمار کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ کسی لکڑی پر سجدہ کرے، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کی جانب بلند کی جائے، یعنی جب سجدہ کرنا ہو تو کوئی چیز اٹھا دی جائے کہ اسی پر سجدہ کر لے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، بیمار اپنے سجدے کا اشارہ اپنے رکوع کے اشارے سے زیادہ پست کرے، یعنی رکوع میں جتنا سر جھکایا ہے سجدے میں اس سے زیادہ سر جھکائے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب ختم ہوا۔ ایک باب ہے باب النخامۃ فی المسجد وما یکرہ من ذالک۔ نخامہ کہتے ہیں کھکھارنا، یعنی حلق سے بلغم وغیرہ نکالنا، وہ ہے نخامہ، جو نکلے گا اسی کو نخامہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آدمی منہ سے تھوک نکالتا ہے، باہر پھینکتا ہے تو اسے بصاق کہتے ہیں، اور اسی طرح سے آدمی ناک سے جو نکالتا ہے مادہ پانی نکالتا ہے اسے کیا مخاط کہتے ہیں۔ تو بصاق اور مخاط اور نخامہ، تو یہ ذکر ہے نخامہ کا، حالانکہ ذکر نخامہ کا ہے یہ شامل سب کو ہے، یعنی منہ سے تھوکنا ہو یا ناک سے ناک صاف کرنے کے لیے پانی باہر پھینکنا ہو یا گلا پھنس رہا ہو تو حلق سے نکال کر کے باہر پھینکنا ہو، یہ تینوں کو شامل ہے۔ نخامہ کا ذکر اس لیے ہے کہ عام طور پر اسی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، آدمی کو قرات کرنی ہوتی ہے، تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی حلق میں کیا ہے اس کے لگتا ہے کہ کچھ پھنسا ہوا ہے، وہ پڑھ نہیں پاتا تو ذرا سا صاف کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے نخامہ کا ذکر آیا۔ تو مسجد میں
کھکھار کر باہر نکالنا اور اس کی کراہت کا بیان، یعنی مسجد میں گلا صاف کر کے تھوکنے کی کراہت کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى بصاقا فی قبلۃ المسجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ میں تھوک دیکھا۔ تو مسجد قبلہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس دیوار میں جو مسجد کی دیوار قبلہ کی طرف تھی، تو مسجد کی اس دیوار میں جو قبلہ کی طرف تھی اس میں آپ نے تھوک دیکھا، یعنی کوئی تھوک چکا ہوگا اس پر۔ فحکہ، تو حضور نے اسے کھرچ دیا، یعنی اسے دور کر دیا، اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا۔ ثم اقبل علی الناس، پھر حضور لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، فقال، اور ارشاد فرمایا، اذا کان احدکم یصلی فلا یبصق قبل وجہہ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے۔ تو چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، تو چہرے کی جانب نہ تھوکے مطلب قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ فإن اللہ تعالی قبل وجہہ اذا صلی، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے چہرے کی جانب ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمتیں خاص اس کے چہرے کی جانب متوجہ ہوتی ہیں، ورنہ اللہ رب العزت تو مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، مطلب خاص رحمتیں اس کی چہرے کی جانب ہوتی ہیں، اس لیے بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے۔ قال محمد ينبغي له ان لا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے اور نہ اپنی داہنی جانب تھوکے۔ کہا تھا نخامہ، یہ تھوکنے کو بھی شامل ہے، دیکھیے تھوکنے کا ذکر ہو رہا ہے نا، لفظ نخامہ آیا ہے اور اس کے ضمن میں یہ تھوکنے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اب اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے، اپنی داہنی جانب نہ تھوکے، تو کدھر تھوکے؟ قول یبصق تحت رجلہ الیسریٰ، اسے چاہیے کہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے، یعنی اگر تھوکنا ضروری ہی ہو تو وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ تو نماز پڑھنے میں تو یوں تھوکنا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات، لیکن اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، تھوکنا ہی ضروری ہو، تو اب سامنے نہیں تھوکنا چاہیے کہ ادھر قبلہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ داہنی جانب نہیں تھوکنا چاہیے، اس لیے کہ داہنی جہت یہ بہتر اور افضل ہوتی ہے بائیں جہت سے۔ تو اب گنجائش کیا نکلی کہ بائیں طرف وہ تھوک سکتا ہے، وہ بھی کب؟ جب بائیں طرف کوئی نمازی نماز نہ پڑھ رہا ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز پڑھ رہا اسی کے اوپر تھوک دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف بائیں طرف تھوک سکتا ہے، اس صورت میں جبکہ بائیں طرف مسجد کا حصہ نہ ہو، خالی جگہ ہو تو تھوک دے، کوئی بات نہیں۔ مثلا کوئی جنگلے کے پاس ہی کھڑا ہے، اب وہیں اس کو تھوکنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس طرف بائیں طرف تھوک دے، باہر چلا جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر بیچ میں ہے، نماز پڑھ رہا تنہا، دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، تب یہ ہے کہ مسجد یا تو اس کا فرش پختہ ہوگا یا ناپختہ ہوگا، اگر پختہ ہے تو نہیں تھوک سکتا، یا مسجد کا فرش بچھا ہوا، قالین بچھی، چرائی بچھی ہوئی ہے، اس پر نہیں تھوک سکتا۔ تو ایسی صورت میں اگر فرش پختہ نہیں ہے تو کہیں تھوکتے بعد میں اسے صاف کر دے، اور پختہ اگر ہے تو کوئی چیز اگر اس کی اپنی وہاں ہے بچھا کے رکھا ہوا ہے تو اسی پر تھوک لے، ورنہ اپنے کسی کپڑے پر تھوک لے، بعد میں صاف کر لے اسے، یعنی کسی صورت میں مسجد کو آلودہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اپنے کپڑے پر تھوک لے گا، کپڑا ناپاک تو نہیں ہوگا اس کا، بس یہ کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا، تو نماز سے فارغ ہو جا کے صاف کر لے گا اسے۔ تو کپڑا گندا کرنا تو اس سے اچھا ہے کہ مسجد گندی کرے، اس لیے مسجد میں تھوکنے اجازت نہیں دی جائے گی۔
تو یہ کچھ لوگ اپنا مصلی بچھائے ہوتے ہیں، اپنی چادر بچھائے ہوتے ہیں، اپنا کپڑا بچھائے ہوتے ہیں، تو وہاں تھوک لے، پاؤں کے نیچے رہے گا، کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی اس پر، یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ایک باب ہے، باب الجنوب والحائض یعرقان فی ثوب، یعنی جنبی اور حیض والی عورت کا پسینہ کسی کپڑے میں لگے، انہیں پسینہ ہو، جنبی ہے اس حالت میں پسینہ ہو جو کپڑا پہنے ہوئے اس میں لگ جائے، یا حیض والی عورت ہے اسے پسینہ ہو اور جو کپڑا پہنے ہوئے اس میں لگ جائے، یا اس کے علاوہ دوسرے کپڑے میں لگ جائے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جنبی ہو گئے، جو کپڑا پہنا وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا، جب تک دھل نہ لیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ منی جس کپڑے میں لگے گی، جس جگہ لگے گی، وہ جگہ ناپاک ہوگی، اسے دھلنا ہوگا، پورا کپڑا تو ناپاک نہیں ہوگا۔ منی کہیں کپڑے میں نہیں لگی تو پورا کپڑا پاک ہی رہے گا اس کا۔ اسی طرح سے حائضہ عورت ہے، حیض کا خون اگر کہیں لگے تو اسے دھلنا ہوگا، اور کہیں نہیں لگا تو دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہی رہے گا۔ پسینہ چونکہ ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، اس لیے وہ کپڑے میں لگ جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا نافع عن ابن عمر، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ کانا یارق فی الثوب وہو جنب ثم یصلی فیہ، کہ ان کا پسینہ کپڑے میں لگتا تھا اس حال میں کہ وہ جنبی ہوتے تھے، پھر وہ اسی کپڑے میں نماز ادا فرماتے تھے، یعنی غسل کر کے جو کپڑا پہلے پہنے ہوتے وہی پھر پہن لیتے اور نماز پڑھتے اس میں۔ قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ لا بأسا بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی وہی کپڑا پہن کے نماز پڑھے، ما لم یصب الثوب من المنی شیء، جب تک کہ کپڑے میں کچھ منی نہ لگے، یعنی منی کپڑے میں نہ لگے تو وہی کپڑا پہن کے نماز پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں منی کپڑے میں لگ جائے تو اسے دھلنا ہوگا۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو حدیث نقل کر دی جنبی کے تعلق سے، چونکہ یہی حکم حائضہ عورت کا بھی ہے اس لیے عنوان میں دونوں کو شامل رکھا ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ باب بدء امر القبلۃ وما نسخ من قبلۃ بیت المقدس، امر قبلہ کے آغاز اور بیت المقدس کے قبلہ ہونے کے منسوخ ہونے کا بیان، یعنی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، بعد میں اس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، تو اس باب میں اسی تعلق سے بیان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ہجرت کے بعد 1 سال 5.5 ماہ تقریباً وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن آپ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ اسی درمیان تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ نماز کے درمیان ہی بیت المقدس کی جانب سے خانہ کعبہ کی جانب متوجہ ہو گئے، حالانکہ دونوں جہتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہاں کے لحاظ سے اگر غور کریں تو گویا ایک پہلے ادھر رخ تھا اور بعد میں ادھر رخ آپ نے کر لیا، ایک دم مخالف سمت میں۔ اسی لیے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اسے مسجد ذو القبلتین کہا جاتا ہے، یعنی یہ مسجد 2 قبلے والی ہے۔ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں تو اس مسجد کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں دونوں محرابیں اب بھی باقی ہیں، جدھر پہلے رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو جدھر بعد میں رک کر کے نماز ادا کی گئی۔ تحویل قبلہ کا حکم یہ 15 رجب پیر کے روز ظہر کی نماز کے درمیان آیا تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن دینار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن دینار نے، ان عبداللہ ابن عمر
وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا بینما الناس فی صلاۃ الصبح اذ اتاہم رجل، لوگ صبح کی نماز میں تھے، یعنی فجر کی نماز میں تھے کہ ان کے پاس ایک مرد آیا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، وقد امر ان یستقبل القبلۃ، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کا استقبال کریں، فاستقبلوها، تو سب نے خانہ کعبہ کا استقبال کیا، اس کی جانب اپنا چہرہ کر لیا، وکانت وجوہهم الی الشام، اور ان کے چہرے شام کی جانب تھے، یعنی بیت المقدس کی جانب تھے، فاستداروا الی الکعبہ، تو سب کعبہ کی جانب پھر گئے، یہ چہرہ انہوں نے کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ صبح کی نماز میں لوگ مصروف تھے اور ایک آدمی نے آ کر کے اطلاع دی۔ بعض روایتوں میں آپ پڑھیں گے کہ عصر کی نماز میں لوگ مصروف تھے، ایک آدمی نے اطلاع دی، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم آیا وہ ظہر کی نماز میں آیا، تو جو مدینہ منورہ سے بالکل متصل تھے یا آبادی ہی میں تھے ان تک عصر تک یہ اطلاع پہنچ گئی، کوئی گزرنے والا گزر دکھا رہے یہ تو ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فوراً خوشی خوشی اعلان کیا، رہے ادھر نہیں ادھر رک کر کے نماز پڑھنا حکم آ گیا اس کا، تو ان کو پہلے ہی معلوم ہو گیا۔ جو مدینہ منورہ سے باہر ذرا دور رہا کرتے تھے، وہاں کوئی جانے والا پہنچا، معلوم صبح کو پہنچا، اس نے دیکھا تو وہاں بتا دیا انہیں۔ اس لیے اگر کسی روایت میں یہ آتا ہے کہ عصر کے وقت کسی آنے والے نے اطلاع دی، کسی روایت میں یہ ہے کہ فجر کے وقت اطلاع دی، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے۔ قال محمد، اب چونکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک نماز دو جانب رخ کر کے ادا کی جا سکتی ہے، پہلے کسی طرف قبلہ ہونا معلوم تھا، ادھر رک کر کے نماز ادا کی گئی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قبلہ اب نہیں ہوا کہ یہ قبلہ ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھ لی گئی۔ تو اس سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کسی کو قبلہ معلوم نہ رہے، مشتبہ ہو جائے، تو وہ تحری کر کے نماز پڑھے گا۔ اس نے تحری کیا، دل جم گیا کہ قبلہ ادھر ہے، ایک دم یہاں کے لحاظ سے پورب کی طرف دل جم گیا، قبلہ ادھر ہی ہے، کیا کرے گا؟ ادھر رک کر کے نماز پڑھے گا۔ ابھی ایک رکعت پڑھا، اسے معلوم ہے ادھر نہیں بلکہ ادھر قبلہ ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً گھوم جائے گا ادھر۔ تو جو رکعت پڑھا پورب طرف رک کر کے، وہ رکعت بھی ہو گئی، اور جو رکعت پڑھا دکن طرف رک کر کے، وہ رکعت بھی ہو گئی۔ ابھی دو رکعت ہی پڑھا تھا، سمجھ میں آیا کہ نہیں یار قبلہ ادھر نہیں ادھر قبلہ ہے، وہ گھوم گیا اتر کی طرف، پڑھ لیا ایک رکعت، پھر اس کا دل جما کہ نہیں یار یہ سب گڑبڑ ہو رہا ہے، قبلہ جو ہے ادھر ہے، اب کیا کرے گا؟ ادھر پھر جائے گا وہ۔ تو اس طرح آپ دیکھیں اس نے 4 رکعت پڑھی اور 4 طرف رخ کیا، اس نے، اس کی نماز صحیح ہو گئی، اس لیے کہ جو علم کے مطابق عمل کرنے کا حکم ہے اس کے لیے اسی کا حکم تھا، جو قبلہ جدھر ہونا دل جمے وہ پڑھے، تو جو معلوم تھا قبلہ رخ کیا اس کی طرف، علم میں تبدیلی ہوئی تو چہرہ بدل لے گا وہ اپنی، جس طرح یہاں پہلے یقین سے معلوم تھا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، ادھر نماز پڑھ رہے تھے، پھر یقین سے معلوم ہوا کہ نہیں یہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، ادھر رک کر کے نماز ادا کی، اور دونوں نمازیں ہو گئی، پہلے والی بھی اور بعد والی بھی۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں اس شخص کے حق میں من اخطا القبلۃ، جس سے قبلہ میں خطا ہوئی، حتی صلی رکعتن اور رکعتین، یہاں تک کہ اس نے 1 رکعت یا 2 رکعتیں پڑھ لیں، ثم علم انہ یصلی الی غیر القبلہ، پھر اسے پتہ چلا، اسے معلوم ہوا کہ وہ قبلہ کے علاوہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، فلینحرف الی القبلہ، تو وہ قبلہ کی طرف پھر جائے، فیصلی ما بقیہ، تو وہ ما بقیہ قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے، ویعتد بما مضی، اور جو پڑھ چکا اسے شمار کرے، 2 ادھر پڑھ چکا تھا وہ شمار کرے، اب 2 پڑھ لے 4 پوری ہو جائے گی، نماز ہو گئی اس کی۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ ایک باب ہے باب الرجل یصلی بالقوم وہو جنب او علی غیر وضو، آدمی قوم کو نماز پڑھا دے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو یا بے وضو ہو، یعنی اسے پتہ نہیں تھا
وہ سمجھتا تھا کہ یہ پاک ہے، جنبی نہیں ہے، اور نماز پڑھا دیا، یا اپنے آپ کو جانتا تھا کہ باوضو ہے اور نماز پڑھا دیا۔ نماز پڑھانے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے مجھے تو جنابت لاحق ہوئی تھی، میں جان ہی نہیں پایا، یا بعد میں معلوم ہوا ارے آج تو میں نے عصر پڑھنے کے بعد استنجا کر لیا تھا، سوچا تھا کہ بعد میں وضو کر لوں گا اور بھول گیا۔ روز کی طرح سے عصر کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھتے رہے، ٹھنڈک میں خاص طور سے، تو مغرب بعد خیال ارے آج تو میں نے استنجا کر لیا تھا بیچ میں، تو اب کیا کرے وہ؟ تو حکم یہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو جائے کہ یہ نماز ہم نے بے وضو پڑھا دی ہے یا جنابت کی حالت میں پڑھا دی ہے، تو وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے، اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے انہیں بھی اعادے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود ہی اعلان کر دے بعد کے وقت میں کہ جن لوگوں نے مغرب کی نماز میری ابتدا میں پڑھی ہے وہ اپنی نماز دہرا لیں، اور اعلان نہیں بھی کیا، اور جس کو معلوم ہو گیا کہ ایسا حادثہ ہو چکا ہے تو اپنی نماز دہرا لیں۔ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن ابی حکیم، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابو حکیم نے، انا سلیمان ابن یسار اخبرہ، کہ حضرت سلیمان ابن یسار نے اسماعیل ابن ابو حکیم کو خبر دی، ان عمر ابن الخطاب صلی الصبح، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز ادا فرمائی، ثم راکب الی الجروف، پھر وہ سوار ہو کر جروف کی جانب تشریف لے گئے، یعنی وہاں جو مسلمانوں کے اموال، صدقے کے اموال وغیرہ رہا کرتے تھے، انہیں دیکھنے کے لیے، معائنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ ثم بعد ما طلعت الشمس را فی ثوب احتلاما، پھر جب آفتاب نکل آیا، آفتاب طلوع ہوا، تو انہوں نے اپنے کپڑے میں احتلام دیکھا، یعنی اس کا اثر دیکھا۔ فقال لقد احتلمت وما شعرت، تو فرمایا کہ مجھے احتلام ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وَلَقَدْ سُلِّطَ عَلَيَّ الْاحْتِلَامُ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، اور مجھ پر احتلام مسلط کر دیا گیا جب سے میں لوگوں کے معاملے کا والی ہوا، جب سے مجھے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جب سے احتلام مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ سارا وقت یہ مصروف رہا کرتے تھے، تو گویا اپنی بیوی کے پاس وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب سے مجھے لوگوں کے معاملے کا والی بنا دیا گیا، مجھ پر احتلام مسلط کر دیا گیا۔ ثم غسل، پھر انہوں نے ثم غسل ما رأى في ثوبه ونضحه، پھر انہوں نے جو اپنے کپڑے میں دیکھا اسے دھلا اور اسے صاف کیا۔ ثم اغتسل، پھر غسل کیا۔ ثم قام فصلى الصبح، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے صبح کی نماز ادا فرمائی، یعنی آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کی، یعنی قضا کی اس کی۔ فصلى الصبح بعد ما طلعت الشمس، تو آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد فجر کی نماز ادا فرمائی۔ قال محمد وبهذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں، وَنَرَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِمَّنْ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ كَمَا أَعَادَهَا عُمَرُ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسے یہ بات معلوم ہو جائے ان لوگوں میں سے جنہوں نے عمر کے پیچھے نماز ادا کی، تو اس پر یہ لازم ہے یا ان پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کریں، جس طرح سے حضرت عمر نے نماز کا اعادہ کیا۔ لأن الامام اذا فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه، اس لیے کہ جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی نماز بھی فاسد ہو گئی۔ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک باب ہے، باب الرجل، یا باب الرجل یرکع دون الصف او یقرع فی رکوعہ، یعنی مرد صف سے پیچھے ہی رکوع کرے اور رکوع میں قرات کرے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خاص طور سے طلبہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو پہلے تو کوئی جلدی نہیں رہتی نماز پڑھنے کی کہ وقت سے پہلے وضو کر لیں چلے جائیں، کوئی جلدی نہیں رہتی ہے، لیکن جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا اور دیکھا امام صاحب رکوع میں ہیں، اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ پہنچ جائیں جلدی سے، یہ رکعت چھوٹنے نہ پائے۔ ہوتا ہے ایسا نا؟ اور اس جلدی میں کبھی کبھی صف میں پہنچے نہیں کہ اس سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیا،
ہوتا ہے نا، تو رکوع میں صف میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ اکبر کہا تو رکوع میں چلے گئے، اس کا بیان ہے۔ اور کبھی کبھی رکوع میں یا سجدے میں قرات کرنے لگتے ہیں تو اس کا بیان بھی اس میں ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ آدمی اگر ایسا موقع آ جائے تو صف میں پہنچ جائے، اس کے بعد تحریمہ کہے، پھر رکوع میں اگر جانے کا موقع ملے تو جائے، اور فوت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جو فوت ہو جائے بعد میں ادا کر لے وہ۔ اور اگر اس سے پہلے ہی تھوڑا سا رکوع کر لیا اس نے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ اور بہت پہلے کر لیا، دو سب باقی تبھی کر لیا رکوع، تو پھر یہ اب وہ چل کے وہاں تک جائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی اتنا چلنا اگر پڑے جس میں عمل کثیر نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے، نماز ہو جائے گی، اور زیادہ چلنا ہو تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعض نے کہا کہ ایک قدم یا زیادہ 2 قدم ہو تو چل جائے گا، اس سے زیادہ اگر ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا ابن شہاب عن ابی امامہ، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، وہ ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، انہوں نے فرمایا، دخل زید بن ثابت فوجد الناس رکوعا، حضرت زید بن ثابت مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو رکوع کی حالت میں پایا، فرکعا، تو وہ رکوع میں چلے گئے، ثم دبا، پھر آہستہ سے آگے بڑھے، حتی وصل الصف، یہاں تک کہ صف میں پہنچ گئے، یعنی صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا تھا انہوں نے۔ قال محمد ھذا یجزی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کفایت کرے گا۔ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يَرْكَعَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، اور ہمارے نزدیک محبوب یہ ہے کہ آدمی رکوع نہ کرے یہاں تک کہ صف میں پہنچ جائے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ بہتر یہ ہے کہ پہنچنے کے بعد رکوع کرے، اور تھوڑا سا پہلے کر لیا تو کام چل جائے گا۔ قال محمد حدثنا المبارک بن فضالہ عن الحسن، امام محمد نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی مبارک ابن فضالہ نے، وہ حسن سے روایت کرتے ہیں، ان ابا بکرۃ رضی اللہ عنہ رکع دون الصف، کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صف کے پیچھے رکوع کیا، ثم مشى، پھر وہ چلے، حتی وصل الصف، یہاں تک کہ صف میں پہنچ گئے۔ فلما قضى صلاته ذکر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب انہوں نے اپنی نماز پوری فرما لی تو اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا۔ فقال له صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا ولا تعود، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تیری چاہت کو بڑھائے، ان نماز کی جو چاہت ہے، جو حرص ہے، اس میں اللہ اضافہ فرمائے، ولا تعود، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے رکوع کر لو، آئندہ آنا تو صف میں پہنچنے کے بعد تب رکوع کرنا۔ جس سے صاف صاف معلوم ہوا کہ کام تو چل جائے گا، تو دہرانے کا حکم نہیں دیا، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ قال محمد ھکذا نقول، امام محمد نے فرمایا کہ ہم اسی طرح کہتے ہیں، وَهُوَ يُجْزِئُ، اور ایسا کر لیا یہ کفایت کرے گا، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يُفْعَلَ، اور ہمارے نزدیک محبوب یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع مولا ابن عمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن عمر کے آزاد کردہ نافع نے، وہ ابراہیم ابن عبداللہ ابن حنین سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن حسین سے، وہ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس القصی وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن فی الرکوع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قصی پہننے سے منع فرمایا۔ قصی وہ کپڑا جو مقام قص میں تیار کیا جاتا تھا، وہ کپڑا کاٹن کا ہوتا، ریشم سے اس کی دھاریاں بنائی جاتی اور کچھ اس کی آمیزش ہوتی اس میں، تو گویا اس طرح سے ریشم ملا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ وعن لبس المعصفر، اور زرد رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے سے منع فرمایا۔ وعن تختم الذهب، اور سونے کی انگوٹھی
اپنانے سے منع فرمایا، یعنی مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ وان قراءۃ القرآن فی الرکوع، اور رکوع میں قرآن کی قراءت کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہی آخری حصہ جو ہے اسی لیے اس حدیث کو یہاں نقل کیا ہے۔ باب میں دونوں باتیں ہیں نا، تو یہی رکوع میں قرآن کی قراءت کرنے سے منع فرمایا۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ تکرہ القراءۃ فی الرکوع والسجود، رکوع اور سجود میں قرآن کی قراءت یہ مکروہ ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ پڑھیں گے ایک دوسرا باب کہ الرجل یصلی وہو یحمل الشیء۔